السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. آپ کی اسکرین پہ جو کتاب شیئر کی گئی ہے اس کے اوپر ایک مبارک حدیث لکھی ہے. اسی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. حدیث کچھ اس طرح سے ہے: ان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی قال تعلموا العربیت کما تعلمون حفظ القرآن، کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم عربی زبان کو اسی طرح سیکھو جیسے حفظ قرآن سیکھتے ہو. یعنی عربی زبان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے جتنی زیادہ حفظ قرآن کو. حفظ قرآن مطلب جس میں قرآن یاد کرتے ہو، نمازوں میں قرآن پڑھنا ہے، دعاؤں میں قرآن پڑھنا ہے، باقی سب ذکر و اذکار میں جیسے قرآن پڑھنا ہے، اسی طرح اتنی ہی زیادہ امپورٹنس اس عربی زبان کے سیکھنے کو بھی دو. تو سبحان اللہ، یہ ہے اس زبان کی فوقیت اور اس کی امپورٹنس. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھی ہوگی کہ یہ کتنی ضروری ہے. چلیے، شجرت میر آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں پہ کچھ نام لکھا ہے، اس کا نام یہ کیا لکھا ہے؟ جی سر سنائی نہیں دے رہا کچھ. سنائی نہیں دے رہا ہے؟ یس سر اب آ رہی ہے اب تو آواز. سنائی دے رہا ہوگا نا؟ یس سر. ہاں جی، میں بول رہا ہوں اس بک کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ. ماشاء اللہ. فی تعلیم العربیہ. اس آخر میں اعراب ڈالیے، عربیہ کے آخر میں اعراب ڈالیے. کیا؟ کسرہ. کیا؟ ماشاء اللہ. عربیت. کیوں؟ ہاں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسرہ کی یہ وجہ کیا ہے؟ اضافت. کیونکہ یہ ماشاء اللہ، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس میں جر آئے گا. ماشاء اللہ. تو چلیے جل لیں گے ہم ہفتے ایک بار اس کو پڑھا کریں. ہے الجزء پہلا پارٹ. ہم پہلا پارٹ شروع کریں گے. یہ ہے، یہ پہلا پارٹ شروع ہو رہا ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الاول، یعنی پہلا. آپ لوگ مجھے سمجھا دیں درس الاول کون سی ترکیب ہے، کون سا مرکب ہے؟ الدرس الاول یہ کون سا مرکب ہے یہاں پہ؟ کوئی مجھے بتا دے الدرس الاول کون سا مرکب ہے؟ کیا میں آڈیبل نہیں ہوں؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کیا اسے تو نیٹ ورکس آئی تھنک. میری آواز کلیئر ہے اب؟ نو سر. چلیے میں ایک بار لیو کر کے میں پھر سے جوائن کرتا ہوں. ہاں جی، اب میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. چلیے ماشاء اللہ.
اس میں تو ہوسٹ میں ہی ہوں نا. اچھا میں شیئر کرتا ہوں. شیئر ہو یہ سکرین شیئر ہو رہا ہے. یس سر ہو گیا. جی چلیے منزہ آپ بتا دیجئے یہ جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہے الدرس الاول، یہ کون سی ترکیب ہے، یہ کون مرکب ہے؟ جی یہ مرکب توصیفی ہے. ماشاء اللہ یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ سر درس جو ہے وہ موصوف ہے اور اول جو ہے وہ صفت ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. تو چلیے آپ سب لوگ انمیوٹ رہے کیونکہ ابھی جو ہے نا یہ کتاب جو ہے یہ انٹریکشن سے ہی پڑھی جائے گی. دیکھیں کیونکہ پہلا سبق ہے یہ سب بیسک ہے، تو اس میں اس سبق میں آپ کو جو دکھ رہا ہے اس میں کیا ہوا ہے، اس میں کچھ چیزوں کے نام لکھے ہیں عربی میں کہ اس کو ہم کتاب کہتے ہیں، بک کو ہم کتاب کہتے ہیں، قلم کو ہم قلمن کہتے ہیں، پیج کو ہم ورقن کہیں گے، ایسی کرسی کو کرسی کہیں گے. جیسے یہ سب نام تو تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. ایک ڈیسک کو ہم مکتبن کہیں گے، اور جو بینچ ہوگا جس پہ خود بیٹھتے اس کو مقعدن کہیں گے. مقعدن، یہ مقعدن کہیں گے اس کو، جس پہ نا بیٹھتے ہیں. تو ایسے ہی پھر بابن مطلب دروازہ، جو ڈور ہوگا اس کو ہم باب کہتے ہیں. جدارن، جدارن مطلب دیوار، جدارن ایک وال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب ورڈز آپ لوگ لکھ لیں، یہ سب ان کی ٹرانسلیشن آپ لوگ لکھ لیں ایک کاپی پہ، کیونکہ یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم یوز کریں گے. جدارن مطلب دروازہ. تو اب دیکھیں، اب نیچے ہمیں اس میں اشارہ یوز کرنا سکھایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس میں اشارہ یوز کر لیں گے. اس میں اشارہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر مشار الیہ مذکر ہو اس میں اشارہ بھی مذکر ہی آئے گا، مشار الیہ اگر مؤنث ہو اس میں اشارہ بھی مؤنث ہی آئے گا، اور مشار الیہ اگر واحد، جمع، تثنیہ یا باقی سب تو آپ نے پڑھا ہی ہے، اس میں اس کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے. اور ذوی العقول، غیر ذوی العقول، ان کی جمع مکسر، اس سب کے بارے میں مجھے وہ ریپیٹ نہیں کرنے، وہ سب آپ کو پتا ہے. تو ہم اکارڈنگلی اس میں اشارہ یوز کر لیں گے. کیونکہ کتاب عربی زبان میں مذکر مانا جاتا ہے اس لیے ہم کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. یہاں پہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے اور یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ایسے پھر ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو اس طرح سے ہم کہیں گے. دیکھیں پھر آپ کو پھر آگے ایک منٹ، ہاں میں زوم کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ما، ما یہ چیز یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی. ما مطلب کیا، ما انہوں نے پھر لکھا ہے ما از اے کوشچن، ما کے بعد لکھا ہے ایکولز ٹو کوشچن مارک، یعنی ما کوشچن پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس ما کی میننگ ہوتی ہے کیا، وٹ. ٹھیک ہے نا جی. جب ما ایز سوالیہ استعمال کیا جائے گا، ما انٹروگیٹو جب ہوگا، ہم نے پڑھا ہے نا ما نیگیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اسی طرح ما سوال پوچھنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. سؤالن مطلب کوشچن، سؤالن مطلب کوشچن، سؤالن آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا سوال، ایکچولی سوال نہیں ہوتا، یہ سؤال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے نا سؤالن مطلب سوال. سأل اس نے سوال پوچھا، اس نے پوچھا، اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا. ایکچولی سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے. سأل یسأل سؤالا فہو سائل، پوچھنے والے کو سائل کہتے ہیں، جس سے پوچھا جائے اس کو مسئول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ما مطلب کیا، ما مطلب
کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ما سوال کے لیے یوز ہوگا اور اس کی میننگ کیا ہوگی؟ کیا. چلیے اب لکھا گیا ہے ما ہاذا. یہاں دیکھ لیجیے آپ، یہاں پہ ما ہاذا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے، کیا ہے یہ، ما ہاذا کیا ہے یہ. اس طرح سے آپ یوز کر لیں گے ما ہاذا. when you are pointing to something اور آپ پوچھ رہے اس کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ ما ہاذا what is this. اس کا ترجمہ ہوگا. پھر جواب لکھا گیا ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم یوز کر لیں گے یہ کرسی ہے. اس بک کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو جتنے ہم گرامیٹیکل رولز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، ان کو ہم کس طرح سے اپنی لینگویج میں یوز کر لیں گے، یہاں پہ ان کی پریکٹس کریں گے. تو ابھی پہلا سبق آپ کو لگ رہا ہے کچھ شکلیں بنائی گئی ہے، کیا لکھا ہے، کتاب کرسی بنائی گئی ہے. تو یہ کون سی تو پہلے کلاس میں پڑھتے تھے، فرسٹ کلاس میں پڑھتے تھے عربی میں، یہ کیا پڑھا رہے ہیں سر؟ نہیں، یہ تو کچھ لیکچرز ہیں اس کے، کچھ سب اسباق ہیں جو بیسک ہے. پھر آگے آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں اس بک میں بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے اب آپ لوگ انمیوٹ کریں، جو انمیوٹ کر سکتا ہے وہ انمیوٹ کرے. جی ماشاء اللہ. اب آگے لکھا ہے ما ہاذا، کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ یہ ما کیا ہے؟ ہاذا. ماشاء اللہ. پھر لکھا ہے ہاذا مکتب. یہ میز ہے. ویری گڈ. یہ میز ہے، یہ ٹیبل ہے نا، یہ میز ہے. پھر آگے لکھا ہے ایکچولی میز اور ٹیبل میں فرق ہے، خیر چھوڑے، چلیے یہ میز ہے. اسی طرح پھر آگے لکھا ہے ہاذا کرسی، کیا ہوگا ترجمہ؟ یہ کرسی ہے. ہاں. ہاذا مکتب، یہ ٹیبل ہے. ہاذا مقعد، یہ بینچ ہے، ڈیسک ہے. فرق ہے، مقعد اور مکتب میں فرق ہے. ایکچولی مکتب مطلب لکھنے کی جگہ. جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس میں ظرف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کتب مطلب لکھنا، کتبہ اس نے لکھا. مکتب کیا ہوگا؟ جہاں لکھا جائے، مکتب. ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. اسی طرح سے پھر ہاذا جدار، یہ وال ہے، دیوار ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا ورق، یہ پیج ہے، کاغذ ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. اس طرح سے یہ ہوگا. چلیے اب ہے اس کی ایکسرسائز. کیا لکھا ہے؟ تمرین درس، کیا اس کو کیا لکھا ہے؟ جی سر اسکرین پہ کچھ ویزیبل ہی نہیں ہے. اسکرین پہ کچھ ویزیبل ہی نہیں ہے. اب ہے ویزیبل، نو سر. اب اب ہے. ہے ویزیبل. چلیے پڑھ لے اوپر کیا لکھا ہے، کوئی پڑھ لے یہ چیز لکھیے. تمرین درس الاول. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تمرین. کیسے پڑھا آپ نے؟ کیوں تمرین پڑھا اس کو؟ آپ نے کیا سمجھ کے اس کو تمرین پڑھا؟ جی عربی زبان میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے. کیوں پڑھا آپ نے ایسا؟ کیونکہ یہاں پڑھنے سے ہی سب کچھ معنی بدل جاتا ہے. آپ جس طرح سے اس کو پروناؤنس کریں گے اسی طرح سے اس کی میننگ آئے گی. کوئی اور ٹرائی کر لیں، کوئی اور پڑھ لے. کیا لکھا ہے؟ تمرین الدرس اول. تمرین الدرس الاول. ماشاء اللہ.
تمرین نل نہیں پڑے گی کیونکہ جو دال ہے نا دال حرف شمسی ہے تو یہاں پہ الف لام لکھا جائے گا لیکن سائلنٹ ہوگا. تمرین الدرس الاول. ٹھیک ہے. درس کیوں آئے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. تمرین مضاف ہو گیا. تو اول کیوں آئے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو صفت کا وہی اعراب ہوگا جو موصوف کا ہوگا. تمرین الدرس الاول اس طرح سے پڑھا جائے گا. پہلے سبق کی تمرین, پہلے سبق کی مشق, پہلے سبق کی ایکسرسائز. اب ایکسرسائز دی گئی ہے, اب آپ لوگ پڑھ لیں جو بلینک سپیسز دی گئی ہے وہاں پہ آپ فل کریں خود. ہاذا کیا لکھا ہے, پہلا کیا ہوگا, ہاذا کرسی ماشاء اللہ, ہاذا کرسی. اور دوسرے میں ہاذا مکتب مکتب, ویری گڈ. تیسرا ہاذا مقعد مقعد. اور چوتھا ہاذا باب باب بابن. ماشاء اللہ. چلیے یہاں پہ جیسے دروازہ بنایا گیا ہے نا ایسے انگلش میں اس دروازے کی اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, جب آدھا دروازہ کھلا ہو آدھا دروازہ بند ہو. آپ کو نہیں پتا ہوگا, میں بتاتا ہوں, اس کو بولتے ہیں اجار. اجار. ٹھیک ہے جی. دس ڈور از پٹ اجار. اچھا ورڈ ہے, لکھ لیں, کام آئے گا آگے. اجار. ٹھیک ہے جی. چلے آگے. بابن. اور پھر آگے کیا ہے, هذا جدار جدارن نہیں, جدارن. دال پہ تشدید نہیں ہے, جدارن. جدارن ایک قرآن میں بھی یوز ہوا ہے. کہاں پہ ہوا یوز, چلیے چھوڑے. پھر آگے کیا ہے, آگے پڑھے, آگے کیا پڑھیں گے یہاں پر. ہاذا کتاب ہاذا کتابن. ماشاء اللہ. پھر آگے هذا قلم آگے. ہاذا ورق یہ ٹیکسٹ ہے, ہاذا ورقن. ماشاء اللہ. آگے پھر ایسے ہی باقی هذا لوگ کرسی کیوں نہیں کر رہے انمیوٹ. سادیہ مجید, حمیرہ, معصوم, منزہ, رافیہ, ربابی, شجرت میر, سریہ محی الدین, آپ لوگ بھی بتا دیں. پوچھوں گا تو پھر چلے. ہاں جی, کیا لکھیں گے یہاں, اس پہ کیا لکھیں گے, یہ والا کیا ہوگا, ہاذا بابن. ہاں یہ گو ورقن. ٹھیک ہے, یہ ورقن ہو گیا, پھر کرسین ہو گیا, پھر ہاذا بابن ہو گیا, اس کے بعد یہ چیز هذا جدار جدارن. ماشاء اللہ. اور آگے هذا کتاب اچھا, اس میں حاضی جدارن لکھ سکتے ہیں, حاضی کتاب لکھ سکتے ہیں, حاضی باب لکھ سکتے ہیں. نوسا کیوں 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 مشارہ کیوں الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر کا آئے گا. ہاں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھیے آگے کتنے ورڈز آپ نے کتنے پڑھے اس میں, کتابن, قلمن, ورقن ہو گئی 3, کرسیٌ 4, مکتبن 5, مقعدن 6, بابن 7, جدارن 8, ہاذا 9, ما ہاذا 10 چیزیں, 10 ورڈز, 10 کلمات آپ نے سیکھے. اسی لیے لکھا ہے عشر کلمات, 10 کلمات. عشر مطلب 10. ٹھیک ہے نا, عشر کلمات 10 کلمات آپ نے سیکھ لیے آج. ٹھیک, انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے ہم, صرف ان 10 پہ ہم اکتفا نہیں کریں گے. we'll not stop at these 10 کلمات, ہم آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ہے الدرس الثانی. اب دیکھیے تھوڑا سا مزہ آنے لگے گا انشاءاللہ. الدرس الثانی کیا ترجمہ ہوگا, دوسرا سبق. دوسرا سبق. واحد 1, اثنان 2, ثلاثۃ 3, اربعۃ 4, خمسۃ 5, اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو اس کی کاؤنٹنگ سینڈ کروں گا 100 تک.
ٹھیک ہے جی، میں آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تو ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، ثانی کہتے ہیں ہم دوسرے کو. الدرس الثانی، تو یہ بھی صفت موصوف ہے، دوسرا سبق. اب پہلے کے لکھا ہے رأسن، جہاں سے شور ہے وہاں سے بند کیجیے مائک. پہلے لکھا ہے رأسن، رأسن مطلب ہیڈ، سر کو کہتے ہیں رأسن. ٹھیک ہے جی، رأسن مطلب سر. اس کے بعد ہے وجہن، وجہن مطلب چہرہ، وجہن مطلب چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں لکھ لیں، میں اس کے نوٹس نہیں بھیجوں گا، ہم یہ بک ہی پڑھ رہے ہیں، میں اس کے نوٹس نہیں بھیجوں گا، اور جب میں پوچھوں گا تو مجھے آپ لوگ آنسر بتا دیں گے. اس لیے آپ لوگ لکھ لیں، یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں کس کی میننگ کیا ہوتی ہے. راسن مطلب سر، وجہن چہرہ ہوتا ہے، انفن ناک کو کہتے ہیں، نوز، انفن. فمن ہونٹ، لپس، فمن. لسان زبان. ٹھیک ہے جی، راسن سر، وجہن چہرہ، انفن ناک، فمن ہونٹ، لسان زبان. اچھا اب مسئلہ ہے یہاں پر ہاذا رأسن ہاذا وجہن. آپ لوگ مجھے بتا دیں باڈی پارٹس میں سے کون کون سے پارٹس مذکر ہوتے ہیں اور کون کون سے پارٹس مؤنث ہوتے ہیں. جی جو پیئرس میں ہوتے کون ہیں بتائے گا؟ وہ مونس مانے جاتے ہیں، اچھا اور ان کے لیے کچھ ایکسیپشنز ہیں. جو پیئرس میں ہوتے جیسے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. حاجبن، مرفقن، سدگن اور ہم، خدن. ہاں یہ چار چیزیں مذکر مانی جاتی ہیں پیئرز میں سے. باقی سارے جتنے پیئرز میں باڈی پارٹس ہوں گے وہ سب کے سب مونس ہوں گے، اور جو پیئرز میں نہیں ہے وہ بھی مذکر ہی مانے جائیں گے. حاجبن مطلب آئی بروز، ان کو مذکر مانا جاتا ہے. مرفقن مطلب ایلبو، ایلبو بھی مذکر مانا جاتا ہے. صدغن مطلب ایئر لوب، اس کو بھی مذکر کہتے ہیں. خدن مطلب چیکس، چیک کو بھی مذکر مانا جاتا ہے. جبکہ یہ چاروں چیزیں پیئرز میں ہیں لیکن ان کو مذکر ہی مانا جاتا ہے. باقی جتنے بھی پیئرز میں باڈی پارٹس ہیں وہ سب کے سب مونس کہلائیں گے، اور باقی جو باڈی پارٹس بچتے ہیں جو پیئرز میں نہیں ہیں وہ سب مذکر ہی ہوں گے. اسی لیے راسن، ایک انسان کے پاس کتنے سر ہوتے ہیں؟ یہاں تو کوئی راوڑ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس ایک ہی سر ہے، تو سر کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. اب ناک بھی مذکر ہوگی. اب اردو میں ناک مونس ہے لیکن عربی میں ناک مذکر ہے. ٹھیک ہے نا، اردو میں کان مذکر ہے جبکہ عربی میں کان مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے اب آگے لکھا ہے ھذا رأسن، یہ سر ہے، یہ سر ہے جو آپ پڑھنا چاہیں، یہ ہیڈ ہے. چلیے آگے بتا دیں آپ، آگے کیا لکھا ہے؟ جی هذا وجه. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ فیس ہے، چہرہ ہے. ہاں یہ چہرہ ہے، یہ فیس ہے. ماشاء اللہ. پھر آگے ٹائم ویسٹ کیے بغیر پلیز پارٹیسپیٹ. حاضر انفن. انٹریکٹ کرے گا وہ سیکھے گا. ھذا انف. انفن نہیں ہے، انفن ہے، انفن، انفن نہیں. ٹھیک ہے نا. ھذا انفن مطلب کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ ناک ہے. یہ ناک ہے. ویری گڈ. اور آگے ھذا فمن، یہ منہ ہے، زبان ہے. منہ ہے. بالکل منہ ہے. منہ ایکچولی میں نے ابھی لپس بولا، لپس نہیں، منہ کریکٹ ہوگا، ایگزیکٹ منہ ہے. ھذا فمن، یہ منہ ہے. ھذا لسان، یہ زبان. زبان ہے. ماشاء اللہ. تو دیکھیے یہاں پہ ایک لڑکا بنایا ہے، اس کا نام احمد. نیچے آپ دیکھیں اس کا نام احمد ہے. یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ احمد، یہ اس بندے کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے. کیا لکھا ہے؟ ھذا کتاب احمد، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟
ہوگا اس یہ احمد کی کتاب جی ہے. ماشاء اللہ یہ احمد کی کتاب ہے. تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی اور مرکب اشاری بھی. ماشاء اللہ ویری گڈ. مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب اشاری بھی ہے. تو اس میں مضاف کیا ہوا؟ کتاب. کتاب مضاف. کتاب. مضاف الیہ کیا ہے؟ احمد. احمد. احمد ہے. اچھا اس میں اسم اشارہ کیا ہے؟ حاضہ. حاضہ. مشار الیہ کیا ہے؟ کتاب. ویری گڈ. کتاب. تو مرکب اضافی میں مین پارٹ مضاف ہوتا ہے اس لیے مضاف ہی یہاں پہ مشار الیہ ہوگا. ویری گڈ. اچھا یہاں تو ہم نے پڑھا ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہاں تو احمد پہ فتحہ ہے ایسا کیوں؟ سر یہ غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پہ جر فتحہ سے ہی آتا ہے. یہ ابھی بھی مجرور ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاذا کتاب احمد یعنی یہ احمد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ہاذا کتابی. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ یہ میری میری کتاب. یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ میری. میں. میری. مضاف عربی میں کیا ہے یہاں مضاف الیہ؟ یا ہے. یہ ضمیر. یا ضمیر. ویری گڈ. جو اس میں یا ضمیر ہے وہی مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. جو اس میں یا ضمیر ہے وہی مضاف الیہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر. Yes. جی چلیے ماشاء اللہ. اب آگے لکھا ہے ہاذا کتابی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ میری کتاب ہے. یہ میری کتاب ہے. ویری گڈ. ہاذا قلمی. یہ میرا قلم ہے. ہاذا ورقی. یہ میرا پیج. یہ میرا پیج ہے. ماشاء اللہ. ہاذا مکتبی. یہ میرا ٹیبل ہے. ہاذا مقعدی. یہ میرا بینچ ہے. یہ میرا بینچ ہے. ماشاء اللہ. پھر آگے کچھ لکھ رہا ہے ہاذا وجہی. کیا ہوگا؟ یہ میرا چہرہ ہے. ہاذا رأسی. یہ میرا سر ہے. ہاذا انفی. یہ میری ناک ہے. یہ میری ناک ہے. ہاذا فمی. یہ میرا منہ ہے. کیا ہوگا؟ منہ ہے. ماشاء اللہ. ہاذا لسانی. یہ میری زبان ہے. دیکھیں اب نیچے دکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے نیچے بک پہ کہ ہم کس طرح سے یا کو مضاف الیہ بنا کے مرکب اضافی بنا سکتے ہیں. اوپر دکھ رہا ہے کتاب قلم ورق مکتب مقعد. اگر ان سب کی اضافت یا ضمیر کے ساتھ کر دی جائے تو کیا بنے گا؟ کتابن تھا پہلے اس سے اب تنوین گر جائے گا کیونکہ مضاف پہ نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ کتابی. اسی طرح سے قلمن کی اضافت جب یا ضمیر کے ساتھ کر دیں گے تو قلمی. ایسے ہی ورقن اس کی جب اضافت یا ضمیر سے ہوگی تو ورقی. اسی طرح سے مکتبی مقعدی. ٹھیک ہے جی. تو پھر نیچے لکھ رہا ہے وجہن سے بنا وجہی جب اس کی اضافت یا ضمیر کے ساتھ کریں گے. ایسے انفن سے بنا انفی. رأسن سے بنا رأسی. فمن سے بنا فمی. لسان ہو گیا اضافت کے بعد لسانی. ٹھیک ہے نا. اب نیچے پھر سے یہی اضافت سکھا رہے ہیں اللہ ربی. کیا مطلب ہوگا؟ اللہ ربی کیا مطلب ہوگا؟ اللہ میرا رب ہے. تو اللہ اس میں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ وہ میرا رب ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ اب جی میری سر آواز اب نہیں آ آ رہی رہی کیا؟ اب آ رہی ہے. ابھی تک بریک ہوتی. جی سر. پہلے کٹ رہی تھی. چلے اللہ ربی. تو اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا اور ربی خبر. پھر لکھا ہے الاسلام دینی. اسلام میرا دین ہے.
نا اسلام میرا دین ہے. ٹھیک ہے جی. تو الاسلام کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور دینی کیا ہو گیا؟ خبر. القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے. اسی طرح سے محمد نبی، کیا ترجمہ ہوگا؟ صلی اللہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم میرے نبی ہیں. الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے. یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. دیکھیں اس میں بھی اسم مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ. اسمی عبداللہ، اس لیے میں نے پڑھا عبداللہ، جب کہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی حرکت نہیں لگی ہے، لیکن میں نے پڑھا عبداللہ. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا. اب آپ نے بھی پڑھا ما مطلب کیا. اب کیا لکھا ہے؟ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمک، یا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو مسمک، الف کو سائلنٹ کر کے. ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے. تو اب کوئی بتا دے اس کا جواب ما اسمک عربی میں ہی. سوری، ما اسمک. اسمی افلا. سعدیتن، یہ مذکر کے لیے ہاں جی. تو پھر میں کہوں گا ما اسمک، پھر آپ کہیں گے اسمی سعدیہ، میرا نام سعدیہ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے اس چیپٹر میں، اس درس میں جو آپ نے کلمات سیکھے، ورڈ سیکھے، وہ ہے وجہ، رأس، انف، فم، لسان، کتاب، اللہ، رب، الاسلام، دین، القرآن، نبی، الکعبۃ، قبلۃ، اسم. ٹھیک ہے جی. اسمی عادلہ نہیں، عادلہ تو پھر لڑکی کا نام ہوگا نا. اسمی عادل. تو کتنے ورڈ سیکھے آپ نے؟ خمس و عشرون کلمتن، 5 اور 20 کلمات، یعنی 25 کلمات. پچھلے میں ہم نے سیکھے 10، اس میں یہ 15 ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 25 ورڈز آپ نے سیکھ لیے. خمسن 5 و عشرون کلمتن، تو آپ نے 25 کلمے سیکھے ٹوٹل. ان 2 چیپٹرز میں آپ نے 25 ورڈز سیکھ لیے. تو یہ بتا رہے ہیں. تو ان 25 ورڈز کی میننگ آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری وکیبلری اسٹرانگ ہوگی، اور جو ہم وہاں سے رولز اور ریگولیشنز پڑھ لیں گے، اس بک میں ہم ان کی اپلیکیشن دیکھ لیں گے، کیسے ہم یوز کر لیں گے. یہ جو بک ہے لٹریچر کی بک ہے، لٹریچر کی بیسک بک ہے. انشاءاللہ آگے آپ دیکھ لیں گے، جیسے ابھی میں دیکھا ہوں آگے اس میں اچھے یہ ہے. آگے آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ اسی کتاب میں ہے. دیکھیں یہ سب آپ کو آگے پڑھنا ہے. تو پھر آگے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سب سمجھ آئے گا. یہ کب سیکھیں گے ہم؟ جب ہم ان جو بھی رولز ریگولیشنز ہم سیکھتے ہیں، جب ہم انشاءاللہ تعالی انہی کی اپلیکیشن ہم یہاں سیکھیں گے. لیکن ان کی اچھی خاصی پریکٹس ہو تو یہ سب آئے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، ٹائم ہو ہی گیا ویسے شاید. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ No, sir. آج کی کلاس اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. نو سر. چلیے ماشاءاللہ. چلیے پھر میں پوچھ لیتا ہوں تب تک، جب تک یہ میٹنگ میں اینڈ ہوتی ہے پھر میں پوچھ لیتا ہوں. چلیے شجرت نے تو ابھی انمیوٹ ہی رکھا ہے. شجرت آپ ہی بتا دیں مجھے. شجرت جی آپ سر. بولے، ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انفن. ماشاء اللہ، انفن. اور کان کو؟ کان تو تھا ہی نہیں اس میں. اذنن، کان کو اذنن کہتے. آنکھ کو عینن کہتے ہیں. ہاں. تو جس کا نام عینین ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عینین. اب آپ اس کا مطلب بتا سکتے ہیں. عینین، کسی کا نام عینین ہوتا ہے نا. عینین کیا ہوتا ہے پھر؟ دو آنکھیں. 2 آنکھیں. یہ کس حالت میں ہے؟ نسبی. نسبی اور جری میں. تو اس کا نام عینین ہوگا تو کیا مطلب ہوا پھر؟
اس پہ نصب لگ چکا ہے یا جر لگ چکا. اصل میں کیا نام ہوتا ہے؟ قرۃ العین ہے نا، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھ کی ٹھنڈک، قرۃ العین. اور قرۃ العینین آنکھوں کی ٹھنڈک، اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. اچھا اور کیا سیکھا ہم نے؟ اور کون سا ورڈ تھا؟ چلے افلا آپ بتا دیں مقعد کس کو کہتے ہیں؟ بینچ. بینچ کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ مقعد. آپ نماز میں کہتے ہیں نا ہم نے قعدہ کیا، قعدہ اولا قعدہ اخیرہ، مطلب بیٹھ جب پہلی بار بیٹھے تو قعد بیٹھنا. تو اسی طرح سے اور کیا سیکھا تھا ہم نے؟ رأسن. رأسن کس کو بولتے ہیں؟ سر کو. ماشاء اللہ. لسان ٹنگ. زبان. ٹنگ. زبان. زبان. اور چہرے کو کیا بولتے ہیں؟ وجہ. وجہن. ماشاء اللہ. چلیے یہ سب ورڈز آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں بہت مدد ملے گی آگے. یہ بک ہم ہفتے میں ایک بار پڑھا کریں گے، باقی اور ایک دن آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، ایک دن ایگزام ہوگا. کتنے چیزیں ہو گئی؟ 3. باقی 4 دن ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کنٹینیو کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ اور سر ادھر لکھا تھا نا یہ اشر کلماتن، پھر لکھا تھا خمس و عشرون کلمتن، ادھر کیوں لکھا تھا کلمتن اور ادھر کلماتن؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کا آنسر بول سکتا ہے؟ اچھا کوشچن ہے ماشاءاللہ. آپ نے جمع قلت جمع کثرت کچھ میں نے بولا تھا. ہنٹ تو میں نے دے دیا اس کا کیا ہے. کل چلے